حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پاک صلبوں سے منتقل ہوتا رہا، تو منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دادا ہیں، ان کی پیشانی میں آیا، پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں جب یہ نور منتقل ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ نور منتقل ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ بہت ساری حدیث شریف میں ہے، مگر میں ایک بخاری کی حدیث سناؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابتدا سے ہوتے ہوئے منتقل ہوتا رہا ایک صدی سے دوسرے صدی میں، ایک صدی سے دوسرے صدی میں میں منتقل ہوتا رہا۔ اور مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیث ہے، یہ تو بخاری کی ہے، جس میں کہ میں قرن در قرن منتقل ہوتا رہا کہ کلمات ہے، ایک صدی سے دوسرے صدی میں منتقل ہوتا رہا۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو منتقل ہوتی ہو، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نورانی حالت میں حضرت آدم سے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے۔ لیکن اور ایک حدیث پاک بڑی واضح انداز میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں میں سے پاک ماں کے رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں جب یہ جو نور جلوگر ہوا تو ملک عرب کی کئی عورتیں آپ پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور آپ کو دعوت دینے لگی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ ایسا حال ہے، تو حضرت عبد المطلب دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں بیٹا میں نے تمہارا رشتہ دیکھا ہے، تم نکاح کرو۔ چنانچہ سیدہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد سرکار کا نور مبارک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا۔ پھر وہ نورانیت جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں تھی وہ باقی نہیں رہی۔ بعد میں اب جب باہر نکلے اور وہی خواتین وہی عورتیں دیکھنے لگی، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ کہا تھا جب تو تعریف کی تھی، اب کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، تو وہ سب خواتین کہنے لگی کہ اس وقت کیا آپ وہی عبداللہ ہیں جو پہلے تھے؟ اس وقت ہم ایک نورانیت آپ کے چہرے میں دیکھ رہے تھے جو جہاں میں کسی شے میں نہیں پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ہم وہ نعمت، رب کی کوئی خاص نعمت ہے، اسے پانا چاہتے تھے، لیکن وہ نعمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے۔ تو حاضرین کرام، سرکار کا نور مبارک سرکار کے دادا کے پیشانی مبارک میں بھی تھا، اس کا ذکر ہمیں احادیث پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ کوئی قصے کہانی افسانے کی ہم بات نہیں کر رہے، ایک نہیں دو نہیں 50 سے 100 کتابوں میں احادیث کی اور سیرت کی موجود ہے۔ تو حاضرین، حضرت وہ بڑا مشہور واقعہ ہے ابرہہ کا، کعبہ شریف شہید کرنے کے لیے ڈھانے کے ارادے سے وہ تقریباً ایک فوج لشکر، بڑا لشکر جرار لے کر آیا تھا ابرہہ۔ تو اس وقت جو حالات ہوئے ان میں 3 اہم باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں گا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جب یہ نور منتقل ہوا تو جب بھی مکے میں عرب میں قحط چھا جاتا، کسی پہاڑ پر اہل مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو لے جاتے اور گزارش کرتے کہ آپ دعا کیجئے قحط سالی دور ہو جائے گی۔ آپ جیسے دعا کرتے قحط دور ہو جاتا تھا۔ یہ سرکار کے نور پاک کی برکت تھی۔ حاضرین، ابرہہ تقریباً 60,000 فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف کے جب قریب آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ قریش کو لے کر جبل نور پہ تشریف لے گئے، جبل نور پر تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے جب آپ جبل نور پر تشریف لے گئے تو اس وقت نور مبارک سرکار کا یعنی غار ہرا، بعد میں بھی حضور غار ہرا میں تشریف لے گئے، سرکار کے دادا بھی غار ہرا میں تشریف لے گئے، تو وہاں سے وہ نور کی شعاعیں کعبۃ اللہ پر پڑی، سرکار کے نور پاک کی شعاعیں کعبۃ اللہ پر پڑی۔ تو حضرت عبد المطلب لوگوں سے فرماتے ہیں کہ لوگوں اب غم زدہ نہ ہو، کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جیسے لوگ کعبے میں مکے میں بستی میں رہتے ہیں، چلو ہم بھی وہیں رہتے ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نور مبارک کی شعاعوں سے یہ خوشخبری ملی حضرت عبد المطلب کو، ایک بات۔ دوسرا یہ
اہل مکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ابرہہ نے لشکر بھیجا اپنا رعب قائم کرنے کے لیے، تو جتنے لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، آپ کا چہرہ اور حضور کا نور اس میں دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ دوسرا واقعہ بڑا عظیم واقعہ اس واقعے کے وقت میں پیش آیا۔ اور تیسرا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف دلانے کے لیے ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا، ہاتھیوں کا لشکر بھیجا، تو اس وقت سرکار کا نور پاک دیکھ کر وہ سارے لشکر ہاتھی کے سب سجدے میں گر گئے۔ لیکن یہ تین واقعات دیکھنے کے بعد بھی ابرہہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، توفیق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد زبردستی اس نے حکم دیا، تو پھر وہ لشکر جرار ابابیل کا اترا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا فیض اس طریقے سے جاری ہوا کہ اسے عذاب سے روکنا چاہتے تھے، مگر وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا۔ حاضرین کرام، یہ ساری بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت پاک میں فرما رہا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تقریباً اس واقعہ فیل کے 52 یا 54 دن کے بعد ہوئی۔ فیل کا واقعہ پیش آیا، اس کے تقریباً 52 دن کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی بعد میں ہوئی، بس اتنا مسلم ہے۔ تو جب یہ واقعہ حضور کی ولادت بعد میں ہوئی، واقعہ پہلے ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن قرآن مجید پڑھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورہ فیل سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، 10 سورے تو کئی لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ سورہ فیل الم ترا، اللہ فرما رہا ہے اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان پر کیسا عذاب نازل کیا۔ حضور کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی تو اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے حضور کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس سے مفسرین یہ فرماتے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نور نبوی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، نورانیت کی شکل میں آپ اپنے دادا کی پیشانی میں موجود تھے، آپ نے وہ واقعہ فیل کا اور ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ سب دیکھا ہے۔ تو سرکار کا نور مبارک آپ کے دادا کی پیشانی میں اپنی تابانی کے ساتھ، تابناکی کے ساتھ جلوگر رہا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ الم ترا میں، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔